السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الفاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ اپنی زندگی کے معاملات میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو کرنا لازم کر لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو معجزانہ تبدیلیاں آئیں گی آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ کو دم والی سورت کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی اس جیسی کوئی سورت دوسری قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، تو ان لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی نہ کی۔ رات کے وقت اس قبیلے کے سردار کو بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ لوگ صحابہ علیہم رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا۔ تو صحابہ کرام میں سے صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے شفا عطا فرما دی۔ سورۃ الفاتحہ بڑی کمال کی سورت ہے، اپنے فضائل کمالات میں، اپنے معجزات میں اپنی مثل آپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، میں ایک بار پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ صبح نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد، فرائض سے پہلے یعنی کہ جو درمیانہ وقت ہے، سنتوں اور فرضوں کے درمیانہ جو وقت ہے، آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا اللہ کی جو رحمتیں اور جو برکتیں اور جو آسانیوں کی فراوانی اور جو غیبی ذرائع سے آپ کے معاملات کی جو آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ جو معجزانہ تبدیلیاں آئیں گی آپ حیران ہو جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر رکاوٹ کی آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔